بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی صحاب الحسین. ناظرین میں ساجد رضوی آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام چرچا ٹائم میں. ساجد، ہماری سیریز میں ہم نے مسلسل کوشش کی ہے کہ ایسے ٹاپکس کو کور کریں جو یوتھ سے جڑے ہوئے ہو، جو کرنٹ ایشوز ہو، کرنٹ سینیریوز ہو، جو فیملی پرابلمس ہوتی ہیں، ہم نے انہیں بھی ڈسکس کیا ہے. بالکل. لیکن محرم کے ان دنوں میں یہ ہماری ذمہ داری ہے، چینل ون کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین کے مقصد کو عام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. بالکل، بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں. تو آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس میں کون سی شخصیت کی بات کرنا چاہو گے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا پورا ساتھ دیا؟ خیر، اگر جب بھی ہم لوگ واقعات کربلا کو دیکھتے ہیں اور اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک ایسی ہستی، ایک ایسا جوان ہم لوگوں کو نظر آتا ہے جو وقت کے امام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ نہیں پتہ ہے. صرف ایک چیز ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ انہیں شبیہ رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جناب علی اکبر علیہ السلام. بالکل ٹھیک کہا ساجد. اور اگر ینگسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جناب علی اکبر علیہ السلام کا کردار ہم تمام کے لیے ایک بہترین درسگاہ بن سکتا ہے. بالکل. اور کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ایسا کردار ہمیں جب نظر آتا ہے واقعات کربلا میں تو ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو جب جناب علی اکبر کی بات ہوتی ہے تو ان کی جوانی کی بات ہوتی ہے اور انہوں نے کس طرح سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کی بات ہوتی ہے. تو شاید جوان جو ہیں آج کے دور کے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کنیکٹ کر سکتے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام سے. بالکل ٹھیک کہا. تو میرے خیال سے کیوں نہ آج اس پر ہی گفتگو کیا جائے. بے شک، بالکل. تو جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم لوگ جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور امید کرتا ہوں بہت بہترین گفتگو ہوگی. اور آج کے پروگرام میں ہم لوگ بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں. تو آئیے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ استقبال کرتا ہوں پروگرام میں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، جب بھی ہم لوگ تقریر وغیرہ سنتے ہیں، مجلس وغیرہ میں جاتے ہیں، پروگرام میں جاتے ہیں، تو ایک چیز پر بہت زیادہ فوکس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کر رہے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں جب بیان کرتے تو ہم لوگ صرف یہی سنتے ہوئے آئے ہیں کہ انہیں شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا. تو ایک تو اگر آپ کسی سے شباہت رکھتے ہیں یعنی کسی کی طرح دکھتے ہیں تو یہ تو فضیلت ہے، اور جب آپ رسول کی طرح دکھیں تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن یہ تو ایک ہے کہ اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے ان کی طرح، لیکن اگر خود جناب علی اکبر علیہ السلام کی صفت یا ان کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالیں تو ان کے اندر کیا کوالٹی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ہو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام اعوان و انصار پر، اور لعنت ہو ان کے تمام قاتلوں کے اوپر. بے شک. دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تمام مومنین اور ہم سب کے اعضاء کو قبول فرمائے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آپ نے جس شخصیت اور جس ذات کے سلسلے میں سوال کیا ہے، یقیناً تاریخ کربلا اور شہدائے کربلا میں بہت ہی برجستہ اور بہت ہی عظیم شخصیت کے حامل ہے، جن کے لیے خود سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو فضیلت کا اعلان کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام شہدائے کربلا میں کسی اور کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. جیسے جب آپ نے، پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، جن کی مثال روئے زمین پر نہیں تھی، جن کی مثال نہیں پورے زمین روئے زمین کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شخصیت جناب علی اکبر علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو ہم اگر اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنانا چاہیں تو بہت ہی عمدہ طور سے انہیں اپنی زندگی کے لیے بنا سکتے ہیں. جی.
خاص طور سے اگر حضور اکرم کے سلسلے میں یعنی آپ کے اخلاق کے سلسلے میں اگر حجت خدا نے یہ تعبیر استعمال کی ہو کہ جس وقت علی اکبر علیہ السلام جا رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اور عرض کیا پروردگار گواہ رہنا کہ اب میں اس قوم کی طرف اسے بھیج رہا ہوں کہ جو اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول کا، کہ پروردگار میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے رسول سے جی 3 چیزوں میں شباہت سب سے زیادہ لوگوں میں رکھتا ہے۔ 3 چیز میں، سب سے پہلے صورت میں، جی دوسرے سیرت میں، اوکے، تیسرے بول چال میں، جی منطقاً یعنی گفتگو کرنے میں۔ جی جی تو یہ تینوں صفتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھیں وہی چیزیں وہی چیزیں جناب علی اکبر علیہ السلام میں پائی، اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، جی رسول اللہ کا نواسہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سیرت میں اگر پوچھا گیا چھٹے امام سے کہ رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ خلق القرآن، ان کا اخلاق قرآن کا اخلاق تھا۔ مجموعی طور سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کا اخلاق قرآن کا اخلاق، یعنی قرآن نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب رسول اللہ کے اندر بات۔ جی تو اب اگر امام حسین علیہ السلام فرماتے اپنے بیٹے کے لیے کہ اخلاق میں سیرت میں رسول اللہ سے شباہت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ علی اکبر کا بھی اخلاق قرآن کا اخلاق ہے۔ بالکل بے سیم ہے۔ شک۔ اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ عرب میں غیر عرب ہر جگہ فصاحت میں بلاغت میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا گفتگو کرنے میں زبان میں کوئی نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے منطقاً گفتگو میں شباہت رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جناب علی اکبر بھی فصاحت میں بلاغت میں لوگوں میں سب سے زیادہ یعنی صرف رسول اللہ جیسے صورت اور شکل سے نہیں، سیرت بھی بہت، سیرت بھی، ہاں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اگر آپ کسی سے ملتے جلتے ہیں، لیکن کمال اس میں کہ آپ اس کے کردار کو بھی، کردار اصل کردار، وہ بھی کس سے کردار ملتا جلتا ہے؟ رسول اللہ، بالکل، جن کے لیے خود رسول اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ ادبنی ربی، مجھے میرے پروردگار نے ادب سکھایا ہے۔ بالکل، تو جب رسول اللہ کو اللہ نے ادب سکھایا، ان کا کردار یہ ہے، اور جناب علی اکبر کا کردار رسول اللہ سے ملتا جلتا ہے۔ جی تو اب نوجوانوں کے لیے اگر کوئی کردار چاہیے تو کیا رسول اللہ جناب علی اکبر سے بڑھ کے کوئی کوئی کردار نہیں ہو ہو سکتا سکتا، بے شک۔ خاص طور سے اس ماہ اعظم میں اگر ہم کو کربلا کی شخصیتوں سے کسی طرح کو کوئی درس لینا چاہیے تو کردار ہے سب سے عمدہ۔ تو اگر ایسا کہنا یہاں پہ غلط نہیں ہوگا نیلم میرے خیال سے، کہ اگر آپ کو جناب علی اکبر علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ہے یا ان کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا پڑے گا۔ جی بالکل، تو مطلب ہر ایک طرح سے ان سے ملتے جلتے تھے۔ بالکل، یعنی یہاں تک کہ روایت میں کہ اہل بیت علم خود رسول اللہ نے وہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کننا اذا اشتقنا، جب ہم مشتاق ہوتے تھے رسول اللہ کی زیارت کے تو ہم علی اکبر علیہ علی السلام کو اکبر کو دیکھتے تھے۔ اچھا، بالکل ٹھیک، یعنی اہل بیت علیہ السلام جب بھی رسول اللہ کی زیارت کے مشتاق ہوتے جی تھے جی، تو رسول اللہ کے مشتاق ہوتے تھے علی اکبر اور علیہ یہ السلام۔ ثابت، جی بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا تھا، صرف صورت ہی نہیں بلکہ سیرت بھی پوری طرح نبی اہم یہی ہوتا ہے۔ جی یعنی مولانا صاحب اگر عام ایزی وے میں پوچھنا چاہے تو یہ جاننا چاہیں گے، جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ صرف صورت ہی نہیں، صرف شبیہ ہی نہیں تھے بلکہ کردار بھی اصل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا، تو اگر ان کی زندگی کے کچھ اور کمال یا صفت پر نظر ڈالے تو وہ کون سی صفت تھی جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ پتہ چلا کہ بھائی ساری چیزیں پروف کر سکے ہم؟ جی حسن تم، یعنی ہم کیسے اب ہم ان صفتوں کو کیسے دیکھیں جناب علی اکبر میں اور کہاں کہاں دیکھیں؟ خود کربلا میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے
آپ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور جس وقت شب عاشور یا روز عاشور یا دیگر تمام موقع کے اوپر کوئی وقت پڑتا ہے تو اپنے امام وقت، اگرچہ والد ہیں، باپ ہیں، مگر حجت خدا بھی ہیں، امام وقت کی اطاعت میں اور امام وقت کی پیروی میں سب سے آگے نظر آتے ہیں. کہیں پر بیٹے ہونے کے عنوان سے یا اپنے جذبات کو استعمال کرنے کے عنوان سے نظر نہیں آتے. جی ہر طرح سے تابع ہیں. جس طرح سے رسول اللہ خدا بند عالم کے حکم کے تابع، جی کیونکہ رسول اللہ کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا حکم جی اور خدا بند عالم کے جو بھی امر ہے اس کے تابع ہوں گے. رائٹ. اسی طریقے سے مولائے کائنات رسول اللہ کے، امام حسن، اسی طریقے سے امام حسین. اب جب امام حسین کا زمانہ ہے تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی طرح سے، جس طرح سے رسول اللہ خداوند عالم کے حکم کے تابع ہیں، اسی طریقے سے جناب علی اکبر بھی جن کے حکم کا تابع ہونا جی چاہیے. اطاعت جسے کہتے ہیں، خدا کی اطاعت سے اور پروردگار عالم کے حکم کی کہیں پر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے اور دیگر لوگوں نے جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام وہ باتیں نہیں کہتے تھے جس کا علم نہیں ہوتا تھا. جس کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. ایک خصوصیت ہے یہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. وہی ہے جی کہ اگر پیغمبر اسلام جو کچھ بولتے تھے حکم خدا سے بولتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، انتظار کرتے تھے. بعض موقع پر تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے سوال کیا، جواب کا انتظار ہے کہ جبریل آئیں تو اس کے بعد جواب دیں. جو چیز پتہ نہیں اس کے بارے میں نہیں بولتے تھے. جی اور یہی بہت بڑا لیسن ہے آج کے دور میں. یہی رسول اللہ کی تعلیم بھی تھی اور عمل بھی کرتے تھے. جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے بھی یہ پایا جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ جناب علی اکبر کی دیگر جو آپ نے کہا کہ اور ان کے کمالات کیا ہیں، دیگر صفات کیا ہیں، ان صفات میں بہت ہی عمدہ ایک صفت کا ذکر پایا جاتا ہے. وہ یہ کہ ان کے لیے فرمایا کہ کان فقیہن ورعن مجاہدن. کان فقیہن یعنی فقیہ تھے جناب علی اکبر. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کہتے ہیں جو دین میں گہری نظر رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں فقیہ. فقہ کے اعتبار سے اس کی گہری نظر ہو دین میں، اسلام میں. جناب علی اکبر کو ہم صرف امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلق میں، سیرت میں، صورت میں شباہت رکھنے کے اعتبار ہی سے نہیں، بلکہ فقیہ بھی تھے جناب علی اکبر کے جن کا تذکرہ اس بارے میں بہت کم ملتا ہے. لیکن فقیہ ہونے کے باوجود بھی کبھی مطلب اس طرح سے کبھی انہوں نے اپنے نظریے یا اپنے فکر یا اپنے سوچ کے اعتبار سے امام وقت کے دائرے سے نکل گئے ہوں باہر. نہیں، ایسا نہیں. ورعن یہ سب سے اہم ہے. ورعن کا مطلب ہے تقوی، پرہیزگاری. جی ایک نوجوان، یعنی دیکھیں آج واقعاً ہمارے لیے جس دنیا میں جو بھی ہے وہ اگر واقعی چاہتا ہے اپنا آئیڈیل بنانا جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے، تو جناب علی اکبر کی شخصیت وہ ہے کہ جو ورع و تقوی الہی کے اعتبار سے بہت ہی بلند درجے کے اوپر فائز تھے. ورع کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے تقوی اور ایک ہے ورع. فرق ہے دونوں میں. ورع کہتے ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہ جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ نجس ہے یا حرام ہے. جی ایک مرتبہ معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، ہم اس سے بچ رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں کہ ہم نہیں استعمال کریں گے. لیکن ایک مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے پاک ہو سکتا ہے نجس ہو. تو لوگ ایسی جگہ احتیاط نہیں کرتے ہیں اور یہ کہے کہ انشاءاللہ پاک ہوگا، اور اس کے بعد جو اس کو کھا لیا، استعمال کر لیا، جو بھی ہوا. لیکن جو ورع رکھتا ہے، تقوی سے بلند درجہ جو ہے وہ جو رکھتا ہے،
وہ اس طرح کے شبہناک جس میں شبہ ہوتا ہے شک کی گنجائش بھی اگر ہے تو نہیں شک ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اوکے اچھا، جب ہم لوگ خیر بات کریں جناب علی اکبر علیہ السلام کی تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی ہونا ضروری ہے. میرے خیال سے اگر جناب علی اکبر علیہ السلام کا ذکر ہو اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نہ ہو تو شاید گفتگو ادھوری ہے. لیکن ہم لوگ یہ بھی سنتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ جب امام حسین علیہ السلام موجود ہیں تو پھر انہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کیوں کیا گیا تھا جناب علی اکبر علیہ السلام؟ یہاں پر دیکھیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جو محبت تھی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے، اس محبت کی بنا پر ان کے بیٹے جناب علی اکبر سے بھی ان کو اسی طرح سے لگاؤ تھا کہ یہ ان کے بھائی کی نشانی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس بیٹا نہیں تھا، ان کے دو بیٹے تھے موجود تھے، اون و محمد کربلا میں بھی تھے. مگر یہاں پر خود ایک تو امام حسین علیہ السلام سے بہن کی بھائی سے محبت، بے پناہ محبت کہ ان کے بیٹے سے اسی بنا پر محبت، اور دوسرے یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی مادر گرامی اور جناب زینب سلام اللہ کے مادر گرامی بھی دنیا میں نہیں ہے. آج وہ محبت کے جو ماں کی محبت ہو، وہ محبت کے جو ایک خاندان میں بزرگ کی محبت ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ محبت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کو دینا چاہتی ہے اور دیا، اور انہوں نے تربیت کی، پرورش کی. اسی لیے ایک تو یہ وجہ بتائی جاتی ہے جو یہ ہے، اور بھی دوسری وجہ ہے کہ جناب علی اکبر کے سلسلے میں، ان کے مادر گرامی کے سلسلے میں جو ہے وہ اختلاف کے کربلا میں تھیں، نہیں تھیں، روایتیں ہیں کہ تھیں. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اجازت مجھ سے پہلے جناب زینب سلام اللہ کے پاس جاؤ. یہ بہت بڑا مقام بتاتا ہے کہ مطلب کتنی اہمیت ہے یہاں پر. وقت رخصت یہ روایت بتاتی ہے کہ جنہوں نے پالا ہے، جنہوں نے تربیت کی ہے، پہلے ان سے اجازت لے کر کے آؤ. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بلکہ یہ فرمایا کہ کیا میرے بھائی نے اجازت دے دی؟ تو یہ جب پتہ چلا کہ بھائی نے اجازت دے دی تو کہا پھر میں کون ہوتی ہوں. اور یہ پورے واقعات داستان یہاں بالکل اس سے فضیلت پتہ چلتی ہے. اس سے یہ کہ اچھا یہاں پہ ایک محبت مطلب دیکھا جاتا ہے کہ ماں بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن پھوپھی اور بھتیجے سے مطلب اس طرح کا رابطہ بہت کم دکھتا ہے. بہت ہی الگ اینگل ہے جو ہم کربلا میں دیکھ سکتے ہیں. اکثر بچوں کی جو پرورش ہے وہ ماں ہی کرتی ہے، لیکن یہ الگ مقام ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پھوپھی اپنے بچے کی ایک پرورش اپنے بچوں کی طرح کر رہی ہے. بے شک یہاں اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں رشتہ پھوپھی کا نہیں، یا جناب زینب کے رشتے سے پھوپھی ہونے کے عنوان سے بہت بلند ہو جاتا ہے درجہ. کیونکہ جو محبت امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب کو تھی، وہ محبت مجھے بھائی بہن میں کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے. یہ مثال ہے محبت بھائی بہنوں کے لیے، بھائی بہن کی محبت میں. اور بھائی کے بیٹے سے محبت کی بنا پر، بھائی سے محبت کی بنا پر ان کے بیٹے کی تربیت کی ذمہ داری لے لینا اور ان کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر کے چاہنا. یعنی یہاں پر ہم تمام لوگوں کے لیے یہ بھی ایک درس ہے کہ اگر کسی کی عظمت اور منزلت خدا کی نگاہ میں اہم ہے تو رشتے سے بڑھ کے اس عظمت اور اس اہمیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جناب علی اکبر امام حسین کے بیٹے ہیں اور ان کی دادی جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. جناب زینب نے اس رشتے کے عنوان سے جناب علی اکبر کی پرورش و تربیت کی ذمہ داری لی کہ جناب علی اکبر کی عظمت اور منزلت اس عنوان سے دوسرے لوگوں کے عنوان سے زیادہ ہے. بالکل. اور جہاں ہم نے دیکھا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہم تمام کے لیے، ینگسٹرز کے لیے ایک درسگاہ ہے. تو مولانا صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا ان کے فقہ کا یا کس طرح سے انہوں نے اطاعت کی، تو اگر آج کے ینگسٹرز اور آج کے ینگسٹرز کے جو مسائل ہیں ان پر نظر ڈالیں تو جناب علی اکبر علیہ السلام کس طرح ہم تمام کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ عرض کروں کہ واقعاً آج اس دور میں جہاں پر نوجوانوں کو ایک ایسی سیرت جو پاک و پاکیزہ ہو، جس میں کسی طرح کا کوئی عیب، کوئی نقص نہ ہو، وہ واقعاً اگر ہے تو جناب علی اکبر، جس کے لیے فرمایا کہ رسول اللہ سے ان کی سیرت، ان کا اخلاق، کردار ملتا جلتا ہے. ایک تو یہ.
صاحب اجازت ہے، نیلم نے جو سوال کیا اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت بہترین سوال ہے، جوانوں سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم لوگ آپ لوگ جب کہتے ہیں علماء کرام کے اپنا رول ماڈل بناؤ جناب علی اکبر علیہ السلام کو، اور آج کی دنیا کا اگر ہم رول ماڈل دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا آپ ایڈ کر لیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام. بہت اچھا. یہ آج میں یہ احساس کرنے والی بات ہے جس کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج اگر نوجوان اس بات کے اوپر غور کرے، توجہ کرے، جناب علی اکبر کی شہادت کو کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال تقریباً 1400 سال. سن 60 ہجری میں ہوا کہ اب 1444 وہ شروع ہو گیا، آپ اس میں سے نکال دیجئے تو پھر بھی تقریباً 1400 سال. دنیا میں کوئی آئیڈیل ایسا پایا جاتا ہے کہ جس کے کردار کو اتنے 100 سالوں سے یاد کیا جا رہا ہو، لوگوں کے درمیان اتنا ذکر کیا جا رہا ہو، اتنا تذکرہ کیا جا رہا ہو. کوئی کردار ایسا ہے، وہ بھی ایک نوجوان کا کردار. یعنی 1400 سال پہلے ایک نوجوان نے اپنا ایسا کردار کربلا کے میدان میں پیش کیا کہ جس کے کردار کا تذکرہ آج بھی ہو رہا اسی طرح سے. کوئی اس کے کردار میں کوئی نقص، کوئی عیب نہ دکھا سکا. بالکل. تو اب بتائیے، جس کا ذکر اتنا دائمی طور سے ہو رہا ہو، اور آج صرف اس کے چاہنے والے ہی نہیں بلکہ غیر مذہب والے بھی ان شہداء کے کردار کو سمجھ رہے ہوں اور جو ہے وہ حمایت کر رہے ہوں، تو اب کیا ہمیں کسی اور کردار کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی؟ رائٹ. بالکل نہیں. ہم کو کسی اور کردار کو اب ضرورت نہیں، اس لیے کسی کردار میں وہ تاثیر ہی نہیں نظر آتی ہے. تاثیر ہی نہیں ہوگی. آج نوجوانوں کے سامنے ممکن ہے ظاہری طور سے، تھوڑا سا ہم لوگ ہی پیچھے رہ گئے جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں لوگوں تک پہنچانے میں. ایکچولی یہ ایک کنفیوژن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز میں ہے ساجد، کہ ہمارے سامنے جو چیز موجود ہوتی ہے ہم اس چیز کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی کرتے ہیں. ہاں، ظاہری طور سے جو دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہم اکثر یہی کہتے تھے نا، یہ جو جنگ تھی یا جو واقعہ کربلا تھا یہ 1400 سال پہلے رونما ہوا، تو یہ آج کی زندگی سے کس طرح کنیکٹ کرتا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر یہ 1400 سال سے یہ کردار زندہ پائندہ ہو کے چلا آ رہا ہے اور ہمارے سامنے سے، کیوں ایسا ہے؟ بالکل. اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کردار ایسے کیوں؟ 10 سال پہلے کی باتیں ہم بھول جاتے ہیں یا جو ہے لوگ بھول جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، یہ کردار ابھی تک جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، باقی ہے اسی طرح سے، اسی آن بان کے ساتھ. کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب علی اکبر اور اسی طریقے سے دوسرے تمام کردار جو کربلا میں پائے جا رہے تھے، خاص طور سے جو ذکر ہے جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ کے، کہ آپ کا خدا اور حق کے اوپر جو ایمان تھا اس ایمان کی مثال نہیں پائی جاتی ہے. اچھا جی، بے شک. حق کے اوپر جو ایمان، اللہ کے اوپر اور حق کے اوپر جو ایمان تھا، جو یقین تھا، جس درجہ یقین جناب علی اکبر کا حق کے اوپر تھا، اس درجہ یقین کسی اور چیز کے اوپر دکھائی نہیں دیتا، جس کی بنا پر ان کے کردار اور ان کی شخصیت کو دوام ملا اور آگے تذکرہ ہوتا رہے گا. وہ کیا ہے؟ جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے پایا جا رہا تھا کہ ثعلبیہ یا کسی مقام سے گزر رہے تھے، تو آپ نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ ایسا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، موت ان کے پیچھے آ رہی ہے. جی ضرور. جی. تو جب یہ ذکر کیا تو جناب علی اکبر نے کیا فرمایا کہ السنا افلسنا علی الحق. جی. اس کا ترجمہ بعض لوگ جو ہے وہ غلط کیا نامناسب کر جاتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے فرمایا کہ کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ نہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا. افلسنا علی الحق، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں؟ جی، یہ معنی ہوگا. یعنی اتنے یقین سے انہوں نے فرمایا ہے، دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. اتنے یقین سے فرمایا کہ ہم تو حق کے اوپر ہیں. اور وہ ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہم حق کے اوپر نہیں؟ یہ گویا پوچھ رہے ہیں کہ سوال ہے یہ نہیں، یعنی ہم خود کنفیوز ہیں کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں. جبکہ یہ نہیں فرمایا، اتنے یقین اور اعتماد سے فرمایا کہ افلسنا علی الحق، ایسا نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں.
جی یعنی ہم حق پر ہیں. جی, اور پھر موت ہم سے جا ملے. پھر جب حق کے اوپر ہے تو ہم میرے لیے موت کی کیا ضرورت ہے. آج نوجوان اگر اپنے آپ کو حق کے اوپر تصور کر رہا ہے, حق کے اوپر, تو پھر کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی دوسرے کردار سے خوف زدہ و متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور اسی کردار کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے جو کردار حق کے اوپر ہو, بے شک, اور اللہ کے اوپر ایمان اور یقین رکھتا ہو, توکل ہو. اور ہم لوگوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے زندگی میں, اسی طرح ایک ایسا آئیڈیل ہو. اور جب حق کے اوپر ہوتا ہے انسان تو پھر وہ دنیا کی کسی چیزوں سے جو ہے وہ, اور نہ دنیا کوئی چیز اسے ڈرا سکتی ہے اور نہ حق کے راستے سے ہٹا سکتی ہے. بالکل. اور آج کے وقت پہ ساجد میں یہ سمجھتی ہوں کہ حق کا رخ پر ہونا ایک بہت بڑی چیلنج ہے, لیکن اسے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس جناب علی اکبر علیہ السلام کا کردار موجود ہے. بہترین مثال ہے. مولانا صاحب آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ حق تو بیان کر دیتے ہیں لوگ کرنے والے, لیکن حق پر باقی بہت کم لوگ رہتے ہیں. بہت کم. دعا یہی کرنی چاہیے, دعا یہی کرنا چاہیے, اہم یہی ہے, اور یہی چیز جناب علی اکبر علیہ السلام جناب علی اکبر کے لیے سیکھنے کو ملتی ہے. ورنہ کردار اگر حق کے اوپر نہیں ہوگا, آج دیکھ لیجئے کربلا والوں کا جو ادھر کے لوگ تھے, جو یزیدی تھے, ان کا کردار حق کے اوپر نہیں تھے, نہ انہیں کوئی یاد کر رہا ہے. آج کوئی نام لینے والا, اور اگر کوئی ہے بھی ایسا تو وہ سامنے آ کے نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جی بالکل, بے شک, بالکل. اسے اتنا تو اسے یہ معلوم ہے, خوف پتا ہے کہ ادھر نواسے رسول ہے, اور ادھر جو ہے وہ جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے. ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں, جناب علی اکبر ہیں, ان کے مقابل میں کون. تو آج جو کردار زندہ ہے اور جو کردار ہمارے لیے واقعی آئیڈیل بن سکتا ہے وہ جناب علی اکبر. ایثار, قربانی, فداکاری, اطاعت, ساری چیزیں تقریباً پائی جاتی. میرے خیال سے مولانا صاحب نے جو آج خار بیان کیا ہے, ہم لوگ ہمیشہ سنتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت رکھتے تھے جناب علی اکبر علیہ السلام. تو شباہت رکھنا ایک کوالٹی تو کہہ سکتے ہیں, کمال آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ویسا بنا دیا ہے, لیکن اس کی سیرت اپنانا اس سے بڑا کمال ہے. تبھی آپ جا کے کہیں گے کہ نہیں جیسے تھے ہو بہو ویسے ہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے. جی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو جناب علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. آخر میں ہمارے ویورز سے اور خاص کر کے ہماری ینگ جنریشن سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اکثر ایک رول ماڈل, ایک انسپریشن کی تلاش کرتے ہیں جو ہمیں ہماری زندگی میں ایک راستہ دکھا سکے. کربلا کو دیکھ کر ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جناب علی اکبر علیہ السلام اطاعت, سخاوت, ساتھ ہی توکل, فقہ, ان تمام چیزوں میں ایک بہترین مثال بنتے ہیں. تو کیا ہماری زندگی میں جناب علی اکبر علیہ السلام سے بہتر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ محرم کے ان دنوں میں ہم تمام کو اپنے آپ کو وقت کے حسین کے لیے تیار کرنا ہے. تو کیوں نہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ کر ہم بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.